السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 11. تم کالج کیوں نہیں آتے؟ راشد نے اس کے بنائے ہوئے نوٹس کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا. راشد سے اس کی ملاقات اکیڈمی میں ہوئی تھی، جہاں وہ ایف ایس سی کے 3 مضامین کی ٹیوشن پڑھ رہا تھا. اونچے لمبے قد والا راشد طبیعتاً بے حد ملنسار اور خوش مزاج تھا. اس کی خاموشی اور لاتعلقی کو نظر انداز کر کے وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا تھا. آہستہ آہستہ ان کے درمیان دوستی ہونا شروع ہو گئی. تبھی اسے پتہ چلا کہ راشد اس کے کالج میں ہی پڑھتا ہے. کالج میں اس کی مسلسل غیر حاضری کو محسوس کر کے راشد نے اس سے پوچھا تھا، بلا وجہ ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ کالج میں پڑھائی کب ہوتی ہے؟ اس نے ابو کی زبان بولی تھی. راشد نے نظریں اٹھا کر لمحہ بھر کے لیے اس کی جانب دیکھا. ہمیشہ نہیں ہوتا ٹائم ضائع، ہم بھی تو جاتے ہیں کالج. میں، جبران، طلحہ، ہم پڑھنے ہی جاتے ہیں. راشد نے اپنے کالج کے دوستوں کے نام لیے. میں گھر پر پڑھ لیتا ہوں. اس کا لہجہ سادہ اور لا تعلق تھا. راشد نے کچھ کہنا چاہا مگر اکیڈمی ٹیچر کے آ جانے سے وہ کہہ نہیں پایا. لیکن چند دن بعد اس نے پھر یہ ٹاپک چھیڑ دیا اور بطور خاص تاکید کی، کل کالج ضرور آنا. کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا. فزکس کا لیکچر ہو رہا تھا. کل کالج میں اینیول اسپورٹس ڈے ہے. راشد کا لہجہ پرجوش تھا. وہ ہاکی کی ٹیم میں شامل تھا. راشد کی تاکید کے باوجود وہ اینول اسپورٹس ڈے پر کالج نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے 2 دن بعد، جب زیادہ تر لڑکے غیر حاضر تھے، وہ فقط حالات حاضرہ جاننے کے لیے کالج کا چکر لگا آیا تھا. کالج فنکشنز اور ایونٹس کنفیوژن اور تھکن کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیتے تھے. ایسی باتوں میں اس کی دلچسپی صفر تھی. کالج میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا. کلاس فیلوز سے اس کا بے حد سرسری رشتہ تھا. جو لڑکے اسے پہچانتے تھے وہ کبھی کبھار اسے کالج میں دیکھ کر ہیلو ہائی کے بعد اپنی راہ ہو لیتے تھے. کسی کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ ایک بورنگ، پڑھاکو اور غیر دلچسپ باتیں کرنے والے لڑکے کے پاس کھڑے ہو کر گپ شپ کی جاتی. اسی لیے وہ اکیڈمی میں مطمئن رہتا تھا. وہاں چند ایک لڑکے تھے جو الیک سلیک کے بعد بھی اس سے چند باتیں کر لیا کرتے تھے. میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، بلکہ میں نے تمہارے لیے اپنے ساتھ جگہ بھی رکھی تھی تاکہ اگلی رو میں سب کچھ بآسانی دیکھ سکیں، مگر تم. راشد نے چند دنوں بعد اس سے شکوہ کنا لہجے میں کہا تھا. اس کے چہرے پر بے بسی اور مسکراہٹ ایک ساتھ چمکی. ایسے شکوے اس سے کبھی کسی نے نہیں کیے تھے. دراصل میں نے آنا تھا، میرا ارادہ تھا، مگر میری طبیعت خراب ہو گئی. سوری. دوستی کا وہ رشتہ جو مضبوط ہونے جا رہا تھا، اس میں اتنا جھوٹ بولنا جائز لگا تھا اس کو. اوہ، چلو کوئی بات نہیں. اب جس روز تم کالج آؤ مجھے 1 روز پہلے بتا دینا، میں تمہیں طلحہ اور جبران سے ملواؤں گا. راشد نے اس کا ایکسکیوز قبول کر لیا تھا. راشد کی طبیعت میں ملن ساری کچھ زیادہ ہی تھی اور اسے باتیں کرنے کا فن بھی آتا تھا، لیکن وہ باتیں کرنے کا شائق نہ تھا. نہ اسے زیادہ لوگوں سے ملنے کی طلب تھی. جس طرح دن رات کا تعاقب کرتا ہے اور رات دن کی پیروی میں پاگل رہتی ہے، اسی طرح ان کے درمیان بھی کیمسٹری بتدریج ملنے لگی. راشد کی اس کے نوٹس میں اور اس کی راشد کی باتوں میں دلچسپی بڑھنے لگی. کالج جا کر اس نے طلحہ اور جبران سے بھی ملاقات کی. وہ دونوں بھی کافی خوش مزاج تھے، اس لیے اس روز اسے کالج میں بہت مزہ آیا. ویسے بھی اکیڈمی میں زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا، لیکن کالج میں کلاسز بنک کر کے وہ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے.
کرکٹ، ہاکی کی باتیں، فلموں اور گانوں کی باتیں، ٹیچرز اور کلاس فیلوز کی باتیں، ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کتنا کچھ تھا طلحہ، راشد اور جبران کے پاس، جبکہ وہ سن رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ ایک دوستی نے کچھ زخم دیے تھے، ایک اور دوستی ان زخموں کے خشک ہو جانے والے کھرنڈوں کو بہت نرمی سے کھرچ رہی تھی۔ سیکنڈ ایئر کا ٹور جا رہا ہے مری، طلحہ نے بے حد پرجوش لہجے میں اطلاع دی۔ یہ اطلاع صرف اس کے لیے تھی۔ راشد باقاعدگی سے کالج جاتا تھا، اس لیے اسے یہ بات پہلے سے پتہ تھی۔ فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہو چکے، فرسٹ ایئر کے سارے سیکشن کو عارضی طور پر پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ پڑھائی کا لوڈ اور اسپیڈ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی، اسی لیے طلحہ نے اسی کی اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ تم چلو گے نا؟ اب یہ مت کہنا کہ ٹائم ضائع ہوگا۔ راشد کو اس کے متوقع انکار کا پتہ تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی اس سے یقین دہانی چاہی۔ سر کہہ رہے تھے سنڈے کو لے کر جائیں گے، کیونکہ منڈے کو فرسٹ ایئر کی چھٹی ہے، 2 دن کا ٹور ہے، اس لیے ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ طلحہ نے بھی اس کے متوقع لاجک کو بیان کرنے سے پہلے ہی رد کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سر کے جلدی آ جانے کی دعا کرنے لگا تاکہ فی الحال بات ٹالی جا سکے۔ اس کے پاس انکار کی کوئی مناسب دلیل نہیں رہی تھی۔ 3 گھنٹے دوران امتحان کاغذ پر بے شمار الفاظ اتارنے والا وہ لڑکا بعض اوقات بولنے کے لیے 3 مناسب لفظ بھی نہیں ڈھونڈ پاتا تھا۔ میرے ابو ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ فزکس کے سر نہیں آئے تھے، سو اسے ٹور کا سوال حل کرنا ہی پڑا تھا۔ اس نے سر جھکائے ہوئے سادہ سے لہجے میں اپنے دوستوں کو اصل وجہ بتا دی تھی۔ سبھی ابو ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، میرے ابو بھی کب اجازت دے رہے تھے؟ راشد کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تم ابو کی بات کرتے ہو؟ میری امی اجازت نہیں دیتی، انہیں عجیب و غریب خدشات ستاتے رہتے ہیں۔ اکیلے کیسے جاؤ گے میرے بغیر؟ تھکن ہو جائے گی، کوئی حادثہ ہو گیا تو، رات کو لیٹ ہو گئے تو واپسی میں مشکل ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ طلحہ چونکہ اکلوتا اور لاڈلا تھا، سو امی کی فکریں اسے عجیب و غریب خدشات لگتے تھے۔ تم لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو کس طرح منایا پھر؟ اسے ان دونوں کے منہ سے یہ سن کر حیرانی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایسی روک ٹوک صرف اس کے ابو کرتے ہیں۔ بہت آسان حل ہے، بھوکے رہو، کھانا مت کھاؤ، ضد کرو، کمرے میں بند ہو جاؤ، بات چیت بند کر دو، منہ بسور کر دکھاؤ، فوراً مان جائیں گے۔ طلحہ نے اسے آزمودہ طریقے بتائے تھے، اسے کوئی بھی طریقہ قابل ذکر نہیں لگا۔ ابو کی ایک گھرکی اور ایک گھورتی ہوئی نظر ان تمام طریقوں پر پانی پھیر سکتی تھی۔ اس نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا، جبکہ طلحہ اور راشد مسلسل ٹور کی باتیں کرتے رہے۔ ان کی باتیں سن سن کر اس کے دل میں بھی خود بدھ مچ رہی تھی۔ وہ ٹور کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ ایسی تفریح کا خیال اس کے لیے بے حد انوکھا تھا، اور ایسی صورتحال میں جب اس کے کچھ اچھے دوست بن چکے تھے جو بے حد اصرار کے ساتھ اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہ رہے تھے، اس کا دل اور بھی ہمکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ابو سے اس سلسلے میں کوئی بات کرتا، انہوں نے خود ہی یہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ میرے کولیگ بتا رہے تھے اس سال سے میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوا کرے گا، جس کا کلیئر ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس ٹیسٹ کا پیٹرن ایگزامز کے پیٹرن سے بالکل مختلف ہوگا، یعنی ڈبل محنت کی ضرورت ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ضائع کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے نصیحت کی ماہانہ ڈوز اپنے مخصوص کڑوے لہجے میں دی تھی۔ اب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ابو سے کالج ٹور پر جانے کی بات کر پاتا، مگر پہلی بار وہ بے حد جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہوا۔ کیا مجھے کبھی اپنے لیے
ایک لمحہ بھی نہیں مل سکے گا۔ ہاتھ سے لکھے گئے نوٹس کے صفوں کو بلا وجہ الٹتے پلٹتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ ابو نے اجازت نہیں دی۔ اگلے دن راشد کے استفسار پر اس نے بتا دیا تھا۔ طلحہ اور راشد نے بمشکل اس کے انکار کو ہضم کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جان بوجھ کر ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ دونوں یہ بھی سمجھتے تھے کہ بحیثیت دوست کے وہ انہیں زیادہ پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ اس امر کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن ہر گزرتا دن ان کے اس خیال کی تصدیق کر دیتا تھا۔ راشد نے بہت خلوص سے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس کی آمین ہے، تم ضرور آنا۔ وہ چونکہ جانتا تھا ابو اجازت نہیں دیں گے، اس لیے اس نے خود ہی معذرت کر لی۔ مگر چند دن بعد طلحہ نے کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے راشد کو گھر دعوت دی تو اسے بھی بلانا چاہا۔ تمہارا گھر بہت دور ہے، واپسی پر شام ہو جائے گی، بہت مشکل ہے یار، میں نہیں آ پاؤں گا۔ اسے بہانے بنانا آتا جا رہا تھا۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، میرے ابو مجھے لینے آئیں گے تو ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ راشد نے اس کی مدد کے خیال سے فوراً حل پیش کیا۔ میرے ابو اجازت نہیں دیں گے، اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہہ دیا تھا۔ یہی حقیقت تھی، لیکن اس کے دوستوں کو ہمیشہ کی طرح بہانہ لگا۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے ابو جلاد ہیں کیا؟ وہ کسی بات کی بھی اجازت نہیں دیتے، کالج جانے کی نہیں، ٹور پر جانے کی نہیں، فرینڈز کے گھر بھی نہیں، کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے بھی نہیں۔ اتنی پابندیاں تو آج کل لوگ لڑکیوں پر بھی نہیں لگاتے۔ تم واقعی ان کی سگی اولاد ہو نا؟ سوتیلے بیٹے والا چکر تو نہیں؟ طلحہ نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ بے بسی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ جھوٹ کی وضاحت مزید ایک جھوٹ سے ہو سکتی ہے، وہ سچ کی وضاحت کیا دیتا؟ طلحہ اور راشد دونوں اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں منانے کی کوشش نہیں کی، لیکن نہ جانے کیوں اسے ساری رات سکون کی نیند نہ آ سکی۔ دل تو بوجھل تھا ہی ساتھ طلحہ کے الفاظ کانوں میں گونجتے رہے۔ تم واقعی ان کی سگی اولاد ہو نا؟ یہ محبت بھی بڑی ہی ذلیل و خوار کر دینے والی شے ہے۔ پلین کی لمبی سی سرنگ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے اکتا کر سوچا تھا۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے لاہور سے لندن کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی تھی، سو سب سے پہلے وہ قطر پہنچی تھی، جہاں جہاز کو شکم سیر ہونا تھا۔ اس کے بعد قاہرہ، جہاں 12 گھنٹے کا قیام اس کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا، اور اب وہ بالآخر لندن کے ہیترو ایئرپورٹ کے 6 ٹرمینل پر اتر رہی تھی۔ اترنا بھی کیا تھا، بس جہاز سے باہر آ گئی تھی۔ سنا تھا جہاز میں سیڑھیاں ویڑیاں بھی ہوا کرتی تھیں، شاید پچھلے وقتوں کا قصہ ہوگا۔ وہ جب پلین میں سوار ہوئی تھی تو سوچا تھا، تب ذہن بھی تر و تازہ تھا اور وہ خود بھی، لیکن اب ایک لمبے سفر نے اسے بے حد چڑچڑا بنا دیا تھا۔ ہیترو ویسا نہیں تھا جیسا دوستوں نے بتایا تھا، انٹرنیٹ پر دیکھا تھا یا اخباروں میں پڑھ رکھا تھا۔ وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا، پرشکوہ، بلند و بالا اور کسی قدر ہیبت ناک۔ اسے چکنے فرش پر ہینڈ کیری گھسیٹتے ہوئے پہلی بار وطن سے دوری اور تنہائی کا احساس ہوا، اور ساتھ ہی عمر احسان پر بے حد غصہ آیا۔ اچھا بھلا اسے خود لینے آنے والا تھا، پھر نہ جانے کیسے اس کی چھٹیاں ایک مسئلہ بن گئیں اور اسے حکم ملا کہ وہ اکیلی رخصت ہو کر سسرال چلی آئے۔ حالانکہ نکاح کے بعد سے 3 سالوں تک وہ عمر کو یہی باور کراتی رہی تھی کہ وہ خود اسے لینے پاکستان آئے گا تو وہ آئے گی، ورنہ وہیں بیٹھی رہے گی۔ اور عمر کا وعدہ بھی یہی تھا کہ دلہنیں اکیلی سسرال آتی اچھی لگتی ہیں بھلا۔ مگر اس مگر کے بعد بظاہر سب ختم ہو جاتا تھا۔ یار سمجھنے کی کوشش تو کرو، میں نہیں آ سکتا، میں آنا چاہتا تھا یار، مگر
اس مگر کے بعد وہ گہری سانس بھرتا تھا، ایسی گہری سانس کہ امائمہ چاروں شانے چت ہو جاتی تھی۔ اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر عمر کا اصرار بڑھنے لگتا۔ میں نے 3 سالوں سے تمہیں نہیں دیکھا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں آ سکتا تمہیں لینے اس سال، ممی ڈیڈی بھی یہی پلان کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر چلیں گے۔ وہ اس سال حج کے لیے سعودیہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے پاکستان وزٹ کریں گے۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا یار، میں تھک گیا ہوں، پلیز تم آ جاؤ۔ یہ عمر کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، بلکہ کوئی جنتر منتر ہوتا تھا جو اچھی بھلی امائمہ آفاق علی کو چڑیا، بلبل، کوئل ٹائپ کوئی پرندہ بنا دیتے اور اس کا دل چاہتا کہ وہ اڑ کر عمر کے پاس چلی جائے۔ گزشتہ 3 سالوں میں عمر احسان نے اس کو اتنا چاہا تھا، اتنی محبت دی تھی کہ وہ نہیں رہی تھی، کچھ اور بن گئی تھی۔ وہ جو دوستوں پر ہنسا کرتی تھی کہ محبت بھی بھلا کوئی کرنے والا کام ہے، اور وہ جو برملا کہا کرتی تھی کہ عورت چاہنے نہیں چاہے جانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے کشتی دریا پر راج کرتی ہے تو قائم رہتی ہے، اگر دریا کشتی پر راج کرنے لگے تو کشتی کا کچھ نہیں بچتا، وہ ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ عمر احسان کے ساتھ نکاح کے چند بولوں نے اسے واقعی فنا کر دیا تھا۔ ابتدا میں اس نے بھی ڈوبتی کشتی کی طرح بچاؤ کی کوششیں کی تھیں، مگر جب بس نہیں چلا تو وہ عمر کی محبت میں پور پور ڈوب گئی تھی۔ اللہ کے کاموں میں انسانوں کا کیا دخل؟ وہ فخریہ انداز میں فرینڈز کے سامنے اپنی محبت کو تسلیم کر لیتی تھی۔ اس نے اپنی انگلی میں پڑی پلیٹینم کی انگوٹھی کو گزشتہ 3 سالوں میں کبھی خود سے علیحدہ نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد عمر نے یہ انگوٹھی خود اس کی انگلی میں پہنائی تھی، حالانکہ تب وہ بہت خفا تھی اور انگوٹھی پہننا چاہتی تھی نہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ شخص جیون ساتھی کے طور پر پسند ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے دن سے اس سے سخت متنفر تھی، اور پھر جب وہ منگنی کے بعد جھگڑا کر کے اس سے انگوٹھی واپس لے گیا تھا، اس نے تبھی امی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس قصے کو بھول جائیں، وہ یہ شادی نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے باوجود نہ جانے امی نے کیا جادو چلایا تھا کہ عمر کے ابو نے اس کے ابو کو فون پر فون کرنا شروع کر دیے تھے۔ ہم چاہتے ہیں بچوں کا نکاح کر دیا جائے، بعد میں پیپرز وغیرہ آسانی سے بن جائیں گے۔ اس کے ابو تو پہلے ہی ایسے معاملات میں عجلت پسند واقع ہوئے تھے، سو فوراً یہ مطالبہ مان لیا گیا۔ امائمہ کو بعد میں عمر نے بتایا تھا کہ اس کے ابو نے یہ مطالبہ عمر کی فرمائش پر کیا تھا۔ نکاح کے 15 دن بعد عمر لندن فلائی کر گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار امائمہ کو ڈنر پر لے گیا تھا۔ اس ڈنر سے واپسی پر بھی امائمہ امی سے سخت خفا ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی نکاح کے لیے کسی طور راضی نہیں تھی۔ وہ امی کے اصرار پر عمر کے ساتھ گئی تھی اور واپس آ کر اس نے امی کے سامنے عمر کو بونگا قرار دے دیا تھا، اور گزشتہ 3 سالوں میں اسی بونگے نے نہ جانے اس پر کیا سحر پھونکا تھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ محبت بھی بڑی ذلیل و خوار کر دینے والی شے ہے۔ یہ محبت ہی تو تھی کہ وہ یوں اکیلی اتنی دور سفر کر کے آ گئی تھی، ورنہ عمر اس کی خاطر ملازمت چھوڑنے کو تیار تھا۔ یہ اس کا تصور ہی تو تھا جس نے اسے اکیلے سفر کر دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ابو نے کہا بھی تھا کہ وہ اگلے سال اپنے ساس سسر کے ساتھ جائے تو بہتر ہے، مگر امی نے کہا تھا کہ بہتر ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جائے، کیونکہ وہ خود بھی حج کے لیے جانا چاہتے تھے۔ سو امائمہ کی رخصتی شوہر اور سسرالیوں کے بغیر ہو گئی تھی۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں تھی۔ بہت سے بیرون ملک مقیم پاکستانی خاندان ایسے ہی شادی بیاہ رچانے کے عادی ہیں، سو وہ بھی بہت اعتماد سے تنے تنہا یہاں تک آ گئی تھی۔ سامان وغیرہ سمیٹ کر اور ساری کاروائیوں سے فراغت کے بعد اسے ویٹنگ لاؤنج میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ،
کوئی بہت دھیمی آواز میں گنگنایا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر اس کے مقابل آ گیا تھا۔ امائمہ نے ایک نظر ہی اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کے چہرے سے اشتیاق و بے چینی کی پھوٹتی روشنیوں سے جھجک کر نظریں جھکا لیں۔ محبت کا سنہرا رنگ سیاہ آنکھوں پہ اتنا حاوی تھا کہ ہر چیز جھلملاتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک شخص جسے وہ نہ جانے کون کون سے ناموں سے پکارا کرتی تھی، اب ایسے سامنے کھڑا تھا کہ اس سے زیادہ وجیح شاید کبھی کوئی نظر ہی نہ آیا ہو۔ وہ کیسا لگ رہا تھا؟ یہ کوئی امامہ کے دل سے پوچھتا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی، جیسے بہت دن سے شیو نہ کی ہو۔ ڈارک گرین ہائی نیک جرسی اور بلو جینز میں وہ امائمہ کو بے حد مکمل انسان لگا۔ ایسا انسان جس کی ہمراہی کسی بھی عورت کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ وہی چہرہ تھا جو چند سال قبل اس کے لیے ڈفر، بونگا اور للو تھا، اور اب یہ عمر نہیں تھا جو بدل گیا تھا، بلکہ یہ امائمہ تھی جس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کو بھرپور استحقاق سے دیکھتے ہوئے عمر نے سلام میں پہل کی تھی اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ جھجک تو رہی تھی مگر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اعتماد سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا یار۔ اس نے بشاشت سے مسکراتے ہوئے اس کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ لمحے بھر کا کھیل تھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ممی اور ڈیڈی سے ملوا رہا تھا، اور امائمہ خود کہاں تھی؟ پتہ نہیں، شاید ہوا بن کر آسمانوں میں جھوم رہی تھی، خوشبو بن کر باغوں میں منڈلا رہی تھی، یا شاید سانس بن کر کسی کے وجود میں سما گئی تھی۔ محبت مجسم ہوتی تو شاید سرمستی کے عالم میں رقص کرنے لگتی۔ محبت واقعی فاتح عالم ہے۔ کون کہتا ہے محبت کی طبیعت میں بچپنا ہے؟ غلط۔ محبت کی طبیعت میں بڑھاپا ہے، سگڑاپا ہے، قوت ہے، طاقت ہے، علم ہے، عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ یہ زمین پر بیٹھے آسمان دکھا سکتی ہے، آسمان پر بیٹھے زمین گھما سکتی ہے۔ یہ رب نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی جزا ہے۔ ایک ایسی چیز جو منو سلوا نہیں ہے مگر روح کی بھوک مٹا دیتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو پیغمبر نہیں ہے مگر پیغمبروں کی سی کرامات دکھا سکتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو علم نہیں ہے مگر پتھر کو ہیرے اور ہیرے کو پتھر میں بدل سکتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو قرآن نہیں ہے مگر دل کے جزدان میں لپیٹ کر رکھی جاتی ہے۔ محبت، کن فیا کن کی عملی تفسیر، اللہ کی دنیا والوں کے لیے ایک باصلاحیت نعمت۔ محبت، فقط محبت۔ اگلی صبح اس کی زندگی کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ آنکھ تو کھل گئی تھی مگر ذہن پر ابھی بھی نیند کا غلبہ تھا۔ سوئے ہوئے اعصاب کو جگانے کے لیے اسے کافی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ لمبے سفر کی تھکان اور پھر تاخیر سے سونے کے باعث اس کی نیند پوری نہیں ہو پائی تھی۔ وہ مزید سونا چاہتی تھی۔ اس کے پورے وجود پر کسل مندی طاری تھی، لیکن اعصاب خوابیدہ ہونے کے باوجود اسے احساس دلا رہے تھے کہ اسے بیدار ہو جانا چاہیے۔ گھر سے دوری کا احساس لاشعور میں کہیں دبکا بیٹھا تھا۔ ذہن منتشر سا تھا، اس لیے بھی آنکھیں پوری طرح کھل نہیں پا رہی تھیں۔ آنکھوں کو پٹپٹا کر اس نے نیند کو بھگانے کی کوشش کی اور پھر گہری جماہی لیتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اسے یک دم یاد آیا کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے، سو فوراً ہی اپنا آپ سمیٹتے ہوئے وہ کمبل میں سکڑ گئی تھی۔ عمر بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی یہ حرکت عمر کی نظروں سے محفوظ نہیں رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ امائمہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔
گڈ مارننگ. مزید سونے کی اجازت نہیں ہے میم. وہ بڑے مگن سے انداز میں اس کی جانب بڑھا تھا. امائمہ جھجکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر ٹانگیں سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بنائی تھی. اسے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی. کوشش کے باوجود وہ اپنا اعتماد بحال نہیں کر پا رہی تھی. میں تھوڑی دیر اور سو جاؤں پلیز. جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہی کہہ دیا. عمر بے ساختہ ہنس دیا. یہ بات میری طرف دیکھ کر بھی تو کہی جا سکتی ہے. وہ اسے زج کر رہا تھا. امائمہ نے بدقت آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. وہ چند سیکنڈز ہی اس کی جانب دیکھ پائی تھی اور پھر اس نے اپنا سر ان آنکھوں کے سامنے سرنڈر کر دیا. کیا ہوا؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا. عمر مجھے کنفیوز مت کرو پلیز. اسے خود اپنی کیفیت پر الجھن ہونے لگی تھی. وہ گزشتہ 3 سالوں سے عمر کے خواب دیکھ رہی تھی. دن بھر میں وہ ایک دوسرے کو لاتعداد SMS کرتے تھے. رات کو وہ اکثر انٹرنیٹ پر باتیں کرتے رہتے تھے اور ویکینڈ پر عمر اس کو لمبی لمبی کالز کرتا تھا. بلکہ جھگڑتا بھی تھا کہ وہ اس کی وجہ سے روپے جمع نہیں کر پاتا اور اس کی تنخواہ فون کالز میں ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اب نہ جانے کیا جادو ہوا تھا کہ منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے. میں تمہیں کنفیوز نہیں کر رہا یار. میں تو ایک اچھا سا گانا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں تمہیں دیکھ کر گا سکوں. تم بہت خوبصورت ہو امائمہ اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ہو. مجھے شروع سے یقین تھا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں. یہ امائمہ کے لیے نیا کمپلیمنٹ نہیں تھا بلکہ وہ اکثر کھلے دل سے اس کی تعریف کرتا تھا اور خود کو خوش قسمت قرار دیتا تھا. لیکن اس طرح اس کے منہ سے اسی کے سامنے بیٹھ کر یہ سب سننا امائمہ کو ایک نئی خوشی، ایک نئے احساس سے دوچار کر رہا تھا. عمر اگر خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا تو امائمہ اس لمحے خود کو خوش قسمت ترین سمجھ رہی تھی. وہ عمر کو چاہنے کے باوجود کبھی نہیں بتا پائی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس کی محبت پا کر کتنا معتبر محسوس کرتی ہے، یا یہ کہ اگر وہ عمر کو خوبصورت لگتی ہے تو عمر بھی اس کے لیے خوبصورت ترین مرد تھا. واقعی سو تو نہیں گئی ہو؟ اس کی خاموشی سے عمر یہی سمجھا تھا. وہ منہ اٹھا کر ایک بار پھر اس کی جانب دیکھنے لگی. تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ مزید سونے کی اجازت نہیں ہے. وہ منہ بسور کر بولی تھی. تم سونا چاہتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا. امائمہ نے جھٹ اسبات میں گردن ہلائی. بد ذوق. میں نے سوچا تم کہو گی. بات ادھوری چھوڑ کر وہ کھڑا ہو گیا. امائمہ بات مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی. جب وہ کچھ نہ بولا تو پوچھنے لگی کیا؟ عمر اس کی بات پر مسکرایا اور پھر بولا اب ہر بات بچوں کو بتانے والی بھی نہیں ہوتی. اس کا انداز اتنا زو مانے تھا کہ امائمہ سے دوبارہ اس کی جانب دیکھا ہی نہیں گیا. اب دوبارہ سو مت جانا. فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں. چلو چلو اٹھو، ہری آپ، سب ناشتے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وہ امائمہ کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا، سو تاکید کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ خالی پیٹ چائے پینے کی عادی نہیں ہے. لیکن عمر نے اتنی محبت سے کہا تھا کہ وہ زہر بھی پی سکتی تھی. عمر کے جاتے ہی وہ بستر سے نکل آئی. ہم ممی لوگوں کے ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں عمر. امائمہ نے ایک بار پھر بے چارگی سے کہا تھا. اسے یہ گھر بالکل پسند نہیں آیا تھا. یہ گھر تھا بھی نہیں بلکہ ایک دڑبا نما چیز تھی جسے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی. اس نے سنا تھا کہ لندن میں لوگ بہت چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر اتنے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. ایفورڈ میں ان کا یہ دڑبا دراصل ایک بڑے گھر کی انیکسی ٹائپ چیز لگتی تھی. یہ تو پہلے ہی طے شدہ تھا کہ وہ لوگ الگ رہیں گے،
امائمہ کے پاکستان سے آنے سے پہلے عمر اس گھر کو فرنشڈ کر چکا تھا، بلکہ اس نے بہت سی چیزیں امائمہ سے پوچھ پوچھ کر خریدی تھیں۔ تب امائمہ بھی بہت پرجوش ہوتی تھی، لیکن اب جب لندن آمد کے ایک ہفتے بعد وہ باقاعدہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو امائمہ کا مزاج کافی خراب ہو گیا تھا۔ یہ ایک عجیب طرز کا گھر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی کچن تھا جس کا دروازہ لاؤنج میں کھلتا تھا۔ لاؤنج بہت کشادہ بھی نہیں تھا اور بہت تنگ بھی نہیں تھا۔ لاؤنج سے ہی ایک دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ لاؤنج سے ہی سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی تھیں جو ایک چھوٹی راہداری پر ختم ہوتی تھیں، جن کے سامنے والا کمرہ ان کا بیڈ روم بن گیا تھا۔ بیڈ روم میں باتھ روم تھا اور عمر نے اسے بتایا تھا کہ بعض لوگوں کے بیڈ روم کے ساتھ باتھ روم نہیں ہوتا اور انہیں کچن اور باتھ روم کے لیے ایک جگہ استعمال کرنا پڑتی ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے شکر ادا نہیں کیا تھا، بلکہ اسے عجیب ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنا باتھ روم بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ چھوٹا سا باتھ روم تھا، ایک طرف ٹوائلٹ تھا اور دوسری جانب واشنگ مشین رکھی ہوئی تھی۔ کھڑے ہونے کے لیے بمشکل جگہ تھی۔ امائمہ کے سامنے اس کی ساس سسر ظاہر کر چکے تھے کہ وہ چاہتے ہیں عمر اور امائمہ ان کے ساتھ رہیں، مگر عمر نہیں مانتا۔ پہلے امائمہ بھی دل ہی دل میں راضی تھی، مگر پھر یہ گھر دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ بہتر ہے کہ ان کے ساتھ رہ لیا جائے، سو وہ چاہتی تھی عمر ان کی بات مان لے۔ وہ لوگ بھی نزدیک ہی رومفورڈ میں رہتے تھے۔ ان کا ذاتی گھر تھا۔ یہ گھر 2 بیڈ کا تھا جہاں اس کے ساس سسر اور عمیر رہتے تھے۔ ممی نے امائمہ سے کہا تھا کہ اگر وہ عمر کو رضامند کر پائے تو بخوشی اس گھر میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن عمر راضی نہیں تھا۔ وہ امائمہ کو صاف کہہ چکا تھا کہ وہ الگ ہی رہے گا، سو وہ آج ہی یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ عمر نے اس کی آمد سے بھی پہلے ممی کے ساتھ مل کر گھر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ضرورت و سہولت کی ہر چیز اس نے پہلے ہی خرید کر رکھی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی چیز امائمہ کے دل کا ملال کم نہیں کر رہی تھی۔ ہم ابو کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے عمر؟ سوال گھوم پھر کر پھر ایک ہی نقطے پر مرتکز تھا۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں فلور کوشنز پر بیٹھے تھے۔ اس کمرے میں فرنیچر کے نام پر ایک ٹی وی ٹرالی تھی اور ایک طرف دیوار میں ریک نصب تھا، جبکہ ایک کونے میں کارنر ٹیبل بھی دھرا تھا۔ کارپیٹ کے اوپر عین درمیان میں بڑا خوبصورت سا پینٹ کیا گیا تھا۔ فلور کوشنز کے کورز اس کے رنگ کی مناسبت سے خریدے گئے تھے۔ کمرے میں تمام آرائشی چیزیں بہت خوبصورت اور اچھے ذوق کو ظاہر کرتی تھیں۔ کوشنز سے لے کر پردوں تک جو اس کمرے میں موجود کھڑکی نما چیز پر لٹکایا گیا تھا، کوئی بھی چیز رنگ، سائز یا خوبصورتی کے لحاظ سے بد ذوقی کو ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن کشادگی کا یہ عالم تھا کہ 2 لوگ بھی وہاں زیادہ لگتے تھے۔ امائمہ نے پاکستان میں بڑے بڑے گھر ہی دیکھے تھے۔ ان کا اپنا گھر بھی کافی بڑے رقبے پر پھیلا تھا اور انتہائی خوبصورت بنگلوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ گھر اس کی ناک کے نیچے نہیں سما رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اس نے کان میں انگلی گھما کر اسے کھجایا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل نہا کر نکلا تھا اور اب لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا۔ کل سے اس کا آفس شروع ہو رہا تھا۔ امائمہ کی وجہ سے اس نے 1 ہفتے کی چھٹیاں لی تھیں۔ تم ان کو اتنا ناپسند کیوں کرتے ہو؟ آج بتا ہی دو مجھے۔ کم آن ایمی، ناپسند کیوں کروں گا؟ بس میری بنتی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ وہ لیپ ٹاپ کا پاور بٹن دبا رہا تھا۔ امائمہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ جانچنا چاہتی تھی، مگر کیا؟ لیکن کیوں؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سے شکوک تھے۔ عمر نے حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اپنے ابو سے؟ اس کے لہجے میں اب کی بار صرف شک نہیں تھا، بے چارگی بھی تھی۔ او میڈم، جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ نفرت کیوں کروں گا ان سے؟ میرے ابو ہیں وہ۔ ان کے ساتھ ایک گھر میں رہنے میں کیا مسئلہ ہے پھر تمہیں؟ وہ ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ عمر نے گہری سانس بھری۔
ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہاں سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، پیرنٹس کب تک بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں؟ عمر نے بہت نرم لہجے میں کہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی لڈ بند کر دی تھی اور امائمہ کی جانب رخ کر لیا تھا۔ ہم برٹش نہیں ہیں عمر، ہمارے یہاں بچے مرتے دم تک پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ عمر نے سارے لاؤنج کا جائزہ لیا۔ تمہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگا نا؟ اس کے لہجے سے تعصب جھلکنے لگا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے عمر، سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر سب کچھ بہت چھوٹا چھوٹا ہے۔ کچن میں مشکل 2 لوگ اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں، باتھ روم میں ایک بندہ بھی ٹھیک سے کھڑا ہو لے تو یہی بڑی بات ہے۔ اور وہ جو واشنگ مشین ہے، اس میں تو 2 جینز ڈالو تو تیسرا کپڑا ڈالنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ ہر چیز دیکھ کر گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ ہم ابو کے ساتھ رہ لیتے ہیں، ان کا گھر کشادہ تو ہے۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے بہت آس سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کا خیال دل سے نکال دو، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ تمہیں اگر یہ گھر پسند نہیں آیا تو میں کوئی اور جگہ تلاش کر لوں گا، مگر وہ بھی ہوگا ایسا ہی، مطلب چھوٹا اور تنگ۔ پاکستان جیسا گھر تو یہاں میں بڑھاپے میں بھی افورڈ نہیں کر سکوں گا۔ ابو کہہ رہے تھے اگر ہم ان کے ساتھ رہیں تو پیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کا موقف نہیں بدلا تھا۔ وہ مجھے بھی یہی کہہ رہے تھے۔ وہ مجھے مسائل سے بچانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہوں، مگر یہ بھی تو سوچو کہ ان کے ساتھ رہنے پر وہ کتنے پرابلمز میں آ جائیں گے۔ ان کے پاس بھی تو 2 بیڈ روم کا گھر ہے، ایک ان کے استعمال میں ہے، ایک میں اور عمیر شیئر کرتے تھے۔ اب یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ میں عمیر کو کہوں کہ وہ سٹنگ روم میں شفٹ کر جائے اور اپنا بیڈ روم ہمیں دے دے۔ یہ پلان ممی نے دیا تھا جسے میں نے قبول نہیں کیا۔ ابو کہتے ہیں وہ ڈرائنگ روم ہمیں دے دیتے ہیں۔ اوکے، ہم ڈرائنگ روم لے لیتے ہیں، تو وہ گیسٹ جو ہمارے گھر آتے ہیں ان کو کہاں بٹھائیں گے؟ لاؤنج میں؟ چلو اوکے، ان کو سٹنگ روم میں بٹھا لیا، تو جو صبا ہر سال گرمیوں میں یہاں آتی ہے اس کا کیا کریں گے؟ اب تو ماشاءاللہ اس کا بیبی بھی ہے، ان کو بھی کم از کم ایک روم تو دینا ہوگا نا۔ مجھے تو یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ ہماری وجہ سے ممی کو پرابلم ہو۔ وہ بہت ملائمت سے اس پر اپنا برطانوی موقف واضح کر رہا تھا۔ امائمہ نے فقط گردن کو ہلایا۔ اس نے اس نہج پر واقعی نہیں سوچا تھا۔ عمر کو اس کا بجھا بجھا انداز دیکھ کر دکھ ہوا۔ میری جان، اتنا پریشان مت ہو، میرا یقین کرو سب کچھ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ البتہ ابتدا میں تھوڑی مشکل ہوگی، مگر پھر آہستہ آہستہ تم عادی ہو جاؤ گی۔ ابھی مجھے اپنی گاڑی لینی ہے، میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے۔ میری جاب اور سیلری بہت اچھی ہے، مگر تم مہنگائی بھی تو دیکھو کس تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی سہولتیں پانے کے لیے بڑی بڑی سہولتوں کو اگنور کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ خود بھی بجھے بجھے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ امائمہ کو افسوس سا ہوا۔ مجھے پتا ہے ممی کو بھی اچھا نہیں لگا کہ ہم ان کی بات مان کر ان کے ساتھ نہیں رہ رہے، مگر وہ خود بھی جانتی ہیں کہ صورتحال کتنی خوفناک ہو چکی ہے۔ میں اب بچہ تو نہیں ہوں کہ سارا بوجھ ان پر ہی ڈالے رکھوں۔ میرے پیرنٹس نے بہت محنت کی ہے تب یہ مقام حاصل کر پائے ہیں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تب سے انہیں ایسے ہی کام کرتے دیکھ رہے ہیں۔ پاپا یعنی میرے دادا نے بہت چاہا کہ ڈیڈی پاکستان آ کر رہیں، وہاں ان کا اچھا خاصا بزنس تھا، مگر ڈیڈی کہتے تھے کہ وہاں میری تعلیم کی قدر نہیں، سو میں یہاں ہی رہوں گا۔ ممی نے بہت عرصہ جاب کی، اپنی خواہشات کو مارا اور ضرورتوں کو اگنور کیا، تب کہیں جا کر زندگی کی یہ شکل بنی ہے۔ اب عمیر رہ گیا ہے، وہ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ سے ڈگری کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ایک ہی جنون ہے کہ اسے انجینئرنگ کرنی ہے۔ اس کی سٹڈیز بہت مہنگی ہیں۔ وہ ہم تینوں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ ذہین ہے۔ ابو کی بچت اس پر خرچ ہو تو زیادہ اچھا ہے نا؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔
امائمہ نے اس کے ایک ایک لفظ کو بغور سنا تھا اور اسے اس کی ساری باتیں سن کر احساس ہوا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ لاابالی سا لڑکا جو 3 سال پہلے اسے ملا تھا کتنا سمجھدار ہو چکا تھا۔ اسے زندگی کو گزارنے کے طریقے اور سلیقے آ چکے تھے۔ امائمہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر اس کے گھٹنے پر رکھا اور پھر اپنا سر وہیں ٹکا دیا۔ پریشان ہو گئی ہو نا؟ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ امائمہ نے سر اس کے گھٹنے سے اٹھایا تھا۔ اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا۔ عمر، میں بھی تو جاب کر سکتی ہوں نا؟ جی نہیں، شکریہ، مجھے پتا ہے تم کر سکتی ہو مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے ساری زندگی ممی کو جاب کرتے دیکھا ہے۔ میں اسکول سے آتا تھا تو کبھی ممی گھر میں نظر نہیں آتی تھیں۔ میں عمیر اور صبا کے لیے کھانا گرم کرتا تھا، انہیں کھلاتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ جب میں آفس سے آؤں تب بھی یہی صورتحال ہو؟ وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ امائمہ کو یہ بات وہ پہلے بھی بتا چکا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ امائمہ جاب کرے، اور یہ بات پہلے ہی بحث کی گنجائش سے نکل چکی تھی۔ اب پلیز اس ٹاپک پر اتنا مت سوچو۔ صورتحال اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی تم نے تصور کر لی ہے۔ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پہلے اسے ڈراتا تھا اور پھر تسلی دینے لگتا تھا۔ امائمہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ عمر نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا تھا۔ وہ ملائمت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے۔ ہاں، انشاءاللہ۔ آئی ایم سوری عمر، میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ محبت کرنے والوں کی یہی مجبوری ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ سوری تو مجھے بولنا چاہیے، تم کیوں ایکسکیوز کر رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم بھی ایکسکیوز مت کرو، میں بلا وجہ تکرار کر رہی تھی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا؟ عمر بھی مسکرایا، پھر اس کی دائیں آنکھ کے کنارے کو نرمی سے چھو کر بولا، آؤ ان کو بند کرنے کا انتظام کرو۔